بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹریڈ وار کا آغاز کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹرمپ نے جو ٹیرفز عائد کیے ہیں کینیڈا اور میکسیکو پر اور چائنا پر بھی۔ انٹرسٹنگلی اس ٹریڈ وار کو کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ ٹرمپ نے ودن 24 آورز ختم کر دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کون سا وہ پریشر تھا جس کی وجہ سے ٹرمپ نے یو ٹرن لیا کینیڈا اور میکسیکو کے لیے؟ ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا سگنیفیکینس ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹریڈ وار کیا ہوتی ہے اور کتنی امپورٹ ایکسپورٹ ہے ان تینوں ممالک کی آپس میں، اور اینڈ پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح یہ ممالک یو ایس کے ان ٹیرفز کو کاؤنٹر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ خاص طور پر چائنا کا ہم پلان دیکھیں گے کہ چائنا اس حوالے سے کیا گرانٹ اسکیم تیار کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈ وار کیا ہوتی ہے۔ ٹریڈ وار ایک معاشی تنازع ہوتا ہے جس میں ممالک ایک دوسرے پر تجارتی پابندیاں یا ٹیرف عائد کرتے ہیں۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایک ملک اپنی مقامی صنعتوں کو تحفظ دینے کے لیے ایکسپورٹ پر زیادہ ٹیکس لگا دیتا ہے اور جواب میں دوسرا ملک بھی اسی طرح کے اقدامات کرتا ہے۔ اس طرح کے اقدامات باہمی رد عمل کے ذریعے بڑھتے ہیں اور عالمی تجارت میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ چین ٹریڈ وار 2018 سے 2020 ہے، جس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی مصنوعات پر بھاری ٹیرف عائد کیے، جس سے ٹیکنالوجی، زراعت اور صنعتوں پر گہرا اثر پڑا۔ آخر یہ ٹیرف ہوتا کیا ہے؟ ٹیرف ایک ٹیکس ہے جو حکومت کسی ملک میں امپورٹ یا ایکسپورٹ کی جانے والی اشیاء اور خدمات پر عائد کرتی ہے۔ ٹیرف مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ملک امپورٹ کاروں پر 20% ٹیرف عائد کرتا ہے اور ایک کار کی قیمت $20,000 ہے، تو امپورٹر کو، یعنی جو امپورٹ کر رہا ہے، اس کو اضافی $4,000 ٹیرف کے طور پر ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے ٹیرف اور ٹریڈ وار۔ اب ہم بات کریں گے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا پر ٹیرف عائد کیے ہیں اور کینیڈا اور میکسیکو پر۔ تو 2019 میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا پر ٹیرف عائد کیے تھے اور اس کو کنٹینیو کیا تھا جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے۔ اس بار کیا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوست ممالک کو نشانہ بنایا ہے، کینیڈا اور میکسیکو کو، جو ان کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، ان کے ہمسائے ہیں اور ان کے بہت پرانے تعلقات ہیں۔ اور ہسٹوریکلی ان تینوں ممالک نے اپنی ٹریڈ کو اس طرح بڑھایا ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹس کے ساتھ کہ ہم کم سے کم ٹیرفز لگائیں گے ایک دوسرے کے پروڈکٹس پر۔ لیکن اس بار ٹرمپ نے کیا نیا کیا ہے؟ جب کینیڈا اور میکسیکو دونوں کی جانب سے ریسیپروکل ٹیرفز کی دھمکی دی گئی اور بزنس کمیونٹی نے بھی اپنے تحفظات کا کھل کر اظہار کیا، اسپیشلی جو آٹو میکرز ہیں، تو ٹرمپ کو یہ سٹیپ لینا پڑا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے چین، کینیڈا اور میکسیکو سے امپورٹ ہونے والی مصنوعات پر نئے ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد امریکی صنعتوں کا تحفظ اور تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے، یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے۔ اب یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی ملک کی امپورٹ اس کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں جب کوئی ملک دوسرے ممالک سے زیادہ سامان خریدتا ہے لیکن کم سامان بیچتا ہے تو اسے تجارتی خسارہ کہا جاتا ہے، یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پاکستان سالانہ $5 ملین کی امپورٹ کرتا ہے لیکن $8 ملین کی ایکسپورٹ کرتا ہے تو پاکستان کو $3 ملین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ کسی بھی ملک کی کرنسی پر برا اثر ڈال سکتا ہے کیونکہ طویل مدتی تجارتی خسارہ ملک کی کرنسی کو کمزور کر سکتا ہے کیونکہ زیادہ غیر ملکی کرنسی کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ مسلسل ٹریڈ ڈیفیسٹ ملک کو غیر ملکی قرض لینے پر مجبور کر سکتا ہے تاکہ امپورٹس کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ کچھ ماہرین کے مطابق تجارتی خسارہ یعنی ٹریڈ ڈیفیسٹ معیشت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مقامی صنعتوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ معاشی ترقی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر امپورٹ سرمایہ کاری یا دوسری ضروری اشیاء پر مشتمل ہوں۔ تو ان تمام وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ نے تمام ممالک پر ٹیرفز عائد کیے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ ہم ہی کیوں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا کریں ہمیشہ۔ پوری دنیا میں سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ امریکہ برداشت کرتا ہے۔ امریکہ $3.1 ٹریلین کی چیزیں امپورٹ کرتا ہے اپنے ملک میں اور $2.1 ٹریلین ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیوں اتنا بڑا خسارہ برداشت کریں، اب ہمیں ٹیرفز عائد کرنے ہوں گے تاکہ یہ چیزیں ہمارے بارڈرز میں نہ آئیں، یعنی ہرڈلز فیس کریں جب مہنگی ہوں گی۔ تو امریکہ نے چین سے امپورٹ ہونے والی اشیاء پر 10% ٹیرف عائد کیا ہے۔ اس کے جواب میں چین نے امریکن امپورٹس پر 10 to 15% تک جوابی ٹیرف نافذ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا اور میکسیکو سے آنے والی زیادہ تر امپورٹس پر 25% ٹیرف عائد کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر 10% یا 25% ٹیرف کا کیا مطلب ہے؟ 25% ٹیرف کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک چیز
100 रुपए की बिक रही है और अगर उस पर 25% टैरिफ लगा दिया जाए तो वो 125 रुपए की बिकेगी। इन टैरिफों के नफाज के बाद कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। चाइना ने भी जवाबी इकदाम करते हुए अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर इजाफी टैरिफ आयद किए हैं। अब टैरिफ लगाने का मेन मकसद क्या होता है? टैरिफ लगाने का मकसद होता है किसी भी मुल्क की मईशत को तबाह करना या इस मुल्क को कमजोर करना। यानी अगर आप किसी मुल्क से डायरेक्ट जंग नहीं कर सकते तो आप इन मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं इन पर टैरिफ या सैंक्शंस लगा दो, यानी पाबंदियां लगा दो। जब आप किसी मुल्क की प्रोडक्ट्स पर पाबंदियां लगाते हो तो उस मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस मुल्क की इकोनॉमी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ट्रम्प का मेन मकसद यही है कि इन तमाम ममालिक पर टैरिफ लगाकर इनको कमजोर कर दिया जाए। लेकिन चाइना इन तमाम मामलात में चुप रहने वाला नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि चाइना की फ्यूचर प्लानिंग क्या है इसको लेकर। चाइना इसको इतना हल्के में नहीं ले रहा। चाइना की यहाँ पर अप्रोच डिफरेंट है। चाइना की ये ट्रेजेडी है कि अपने मुल्क से मैन्युफैक्चरिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दो दूसरे ममालिक में। अब चाइना के स्टेशन ममालिक के साथ गहरे इकोनॉमिक रवाबित हैं, जिनमें कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। चाइना अब इन ममालिक में इन्वेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाए और इन सब ममालिक के किसी न किसी हद तक अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जब इन ममालिक में चाइनीज प्रोडक्ट्स बनेंगी तो वो जब अमेरिका में जाएंगी तो इन पर इस तरह के ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे जो डायरेक्टली चीज चाइना से अमेरिका में जाती है। यानी चाइना में अगर 100 रुपए की चीज बनेगी वो अमेरिका में महंगी बिकेगी 150 या 200 की टैरिफ्स की वजह से। लेकिन वही चीज जो कंबोडिया या थाईलैंड में बनेगी इस पर इस तरह के टैरिफ्स नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका ने अभी इन कंट्रीज पर टैरिफ्स आयद नहीं किए। चाइनीज कंपनीज अब बाहर जाना चाह रही हैं क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इस लेवल पर नहीं है कि वो इतना ज्यादा प्रॉफिट बना पाए चाइना के अंदर, क्योंकि इनकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर गई है। अब चाइना का ये प्लान है कि वो अपनी तमाम तर फैक्ट्रीज और इंजीनियर्स को शिफ्ट कर लेंगे दूसरे ममालिक में। इससे चाइना को भी फायदा होगा कि वो यूएस से इनडायरेक्टली ट्रेड कर पाएंगे, और जिन ममालिक में ये अपनी कंपनी शिफ्ट करेंगे उनको भी फायदा होगा कि उनकी जॉब्स बढ़ जाएंगी और उनकी मईशत भी बेहतर हो जाएगी। अगर चाइना ये प्लान एग्जीक्यूट करता है तो उसको तो फायदा होगा, लेकिन यूएसए ने अगर इसी तरह टैरिफ्स आयद किए रखे तो इनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका टैक्स लोगों को अदा करना पड़ेगा। यानी ट्रम्प का जो प्लान है, इनका क्लेम है कि हमने अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग को वापस लाना है, अपने कदमों पर खड़ा करना है। इस प्लान को एग्जीक्यूट करते करते कई साल लग जाएंगे और इमीडिएट इफेक्ट इसका कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। जब फौरन चीजें महंगी हो जाएंगी तो इस फिनोमिना को हमने देखना है कि ट्रम्प किस तरह मैनेज करते हैं। ट्रम्प खुद ये समझते हैं कि इससे लोगों पर दबाव आएगा और ट्रम्प ने इसको एक्नॉलेज भी किया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा लेंगे और एक दिन आएगा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। पूरी दुनिया का जो हम इतने बड़े ट्रेड इम्बैलेंस का सामना कर रहे हैं, हम इस पर काबू पा लेंगे। चाइना, मैक्सिको और कनाडा के साथ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं आपके ख्याल में ट्रम्प अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। अभी के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।